السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم باب دوم اسلامیات لازمی کا شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے چیپٹر میں عقائد پڑھے تھے، یعنی کہ ایمانیات، جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، یعنی نظریے کے ساتھ ہے، جس میں صرف اور صرف آپ کی قوت جو تصدیق بالقلب، یعنی دل کی تصدیق کا انحصار تھا کہ آپ اس کے اوپر کیا سوچ رکھتے ہیں، کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی تشخص، یعنی ارکان اسلام۔ آج ہم نے اسلامیات پڑھنی ہے، پہلے ایمانیات تھی۔ ایمان اور اسلام یہ دو چیزیں ہیں۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا، کسی چیز کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا دل سے تصدیق کرنا، اور پھر زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان تھا۔ اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اس جو آپ نے عقیدہ اپنایا ہے، اس کے جو احکامات ہیں، جو اس کے اعمال ہیں یا جو اس کے ارکان ہیں، ان کو بجا لانا، یہ اسلام ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم اس کو مومن کہتے ہیں، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب اس نے اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جو ادا کرنے ہیں، جو ذمہ داریاں اس کے نتیجے میں اس کے اوپر فرض ہوئی ہیں، ان کی ادائیگی، یہ اسلام ہے۔ اسلام کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا، جھک جانا، اطاعت کرنا۔ یعنی جو ہم نے ایمان ایکسیپٹ کی ہے، قبول کی ہے، اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، اس کی آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، جو ہم نے نظریہ جس کے اوپر جس کی تصدیق ہمارے دل نے کی ہے، اب اس کی روح سے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر لازم آئیں گی، جو فرائض ہم نے ادا کرنے ہوں گے، جو ہم نے اس کے نتیجے میں اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو اس کو اسلام کہا جائے گا۔ تو اسلامی تشخص اس کا نام دیا گیا ہے، یعنی زیر اسلام کی پہچان، ایک مومن آدمی کی پہچان اس کے ان افعال سے ہوگی کہ واقعتاً وہ مومن ہے۔ تو ارکان اسلام، اس سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے تو گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کی ادائیگی، حج ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، یعنی ایمان کو بھی اسلام کا بنیادی رکن رکھا گیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، میرا دل تصدیق کرتا ہے اس چیز کی کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔
جو کہ عقائد کا تعلق تو ہم پیچھے پہلے پڑھ چکے ہیں. یہاں پر چند کچھ اجمالی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے کفر و شرک سے نجات. یعنی کلمہ شہادت کا جب انسان پہلے ایسا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اس میں کفر اور شرک ان دونوں سے نجات مل جاتی ہے. ظاہر ہے جب اس نے اللہ کی معبود ہونے کا اعتراف کیا تو اس نے کفر سے انکار کر دیا، اور جب وحدہ لا شریک لہ اس کا اقرار کیا ہے تو اس نے شرک سے بھی نجات پا لی ہے. دوسرا حصہ ہے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس میں رسالت کا اقرار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں. تو آپ کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے. ان دونوں باتوں کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا. بظاہر توحید و رسالت دو چیزیں ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں. اللہ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول اللہ کو نہیں مان سکتا، اور نہ رسول اللہ کو تسلیم کیے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے یا مان سکتا ہے. تو رسول پر ایمان لانے کے مفہوم میں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے. اس بنا پر یہ کلمہ پڑھ لینے سے ذہن انسانی کو کفر اور شرک کے تمام تصورات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے. پھر یہ حقیقی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود اور محمد مصطفیٰ کو اس کا آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی کی ظاہری طور پر ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اس زبانی گواہی کے ساتھ ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اس گواہی کی تصدیق کرے، اور دل کی تصدیق کی عملی صورت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. یعنی ایسی اطاعت کے دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامیہ کے تابع ہوں، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ، جب تک کہ اس کی دل کی خواہشات تبعا تابع نہ ہو جائیں، لما جئت بہ، اس شریعت کی جو میں لے کے آیا. پھر یہ عقیدہ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ بھی ہے. توحید و رسالت کی گواہی دی اور تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حقہ پیروی کا اہتمام کیا تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر انسان جا پہنچتا ہے. لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی. جیسا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. تو وہ مسلمان یعنی انہوں نے اسلام کو جب اوڑھنا بچھونا بنایا تو وہ عظمت عزت ان کی بلندیوں کو چھونے لگے. لیکن آج ہم اگر ذلیل و خوار ہیں تو اس کی وجہ تارک قرآن ہے، یعنی کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. اچھا، اس عقیدہ کے بعد سب سے پہلے جو چیز ہے اس حدیث پاک کے اندر اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نماز صلاۃ یہ ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے اسلام. تو باقی مذاہب کی طرح صرف اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. بہرحال نماز کے حوالے سے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو سورہ روم کے اندر ہے اقیم الصلاۃ
نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پھر نماز کی تاکید میں بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأس الامر الاسلام، دین کی اصل بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، یعنی الاسلام اطاعت کرنا ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس کی جو ستون ہے، اس کی جو عمارت کا جو ستون ہے اس سارے معاملے کا، وہ نماز ہے۔ نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی صورت معاف نہیں، یعنی ایک انسان کو اس حد تک ایک دن میں 5 وقت اس کے اوپر نمازیں فرض ہیں، جب بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر یہ فرض، اگر فرض رہ جائے تو اس کی قضا کرنی ہے زندگی میں جب بھی موقع ملے۔ پھر اگر آپ تندرست ہیں تو آپ نماز پڑھیں گے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ بھی نہیں سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، اشارے کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو اس حد تک نماز معاف نہیں ہے کہ آپ جب انتہائی سیریس بیمار ہیں، آپ سر سے صرف اشارہ کر سکتے ہیں، تو اس اشارے کے ساتھ بھی نماز کی ادائیگی کو لازم قرار دیا گیا۔ پھر اگر کسی صورت میں رہ جاتی ہے تو اس کی قضا لازم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ تو حضور کے اوپر جب بھی کوئی مشکل، کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آتی تو آپ فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال نماز قائم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ فلاح پائیں گے، اور اسے ترک کرنے والے ذلت اور خواری کا شکار ہوں گے۔ ایک آیت میں مذکور ہے، سورہ مدثر کی آیہ نمبر 43 میں ہے کہ جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے کہ تمہیں کس وجہ سے اس جہنم میں لایا گیا ہے اور تمہیں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، تو وہ اپنے جہنم میں پھینکے جانے کی ایک وجہ یہ بتائیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ بولیں گے لم نک، ہم نہ تھے من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں سے۔ تو دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کا جو سب سے اہم حکم ہے وہ ہے نماز کی ادائیگی۔ نماز کی ادائیگی سے انحراف ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے۔ اس لیے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا۔ پھر شہنشاہ ولایت تاجدار بغداد پیر عبد القادر شاہ جیلانی، جن کے بہت زیادہ مریدین اور معتقدین یا ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے افراد اب بھی دنیا میں موجود ہیں، ان کا اس حدیث پاک کی روح سے یہ موقف تھا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، وہ ان کے نزدیک اس کو وہ مسلم شمار نہیں کرتے تھے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر یہ نماز قرب الہی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے، کیونکہ صلاۃ کا مطلب ہی کیا ہے کہ رب سے ملاقات ہے۔ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ تم میں سے جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ یوناجی، ناجا یوناجی، مناجات کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی میں باتیں کرنا، یعنی چپ کے رب سے وہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی اہمیت کے پیش نظر حضور نے فرمایا کہ اول ما سئل عن الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو کوسچن ہوگا، جو انسان کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، تو وہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال جو پوچھا جائے گا قیامت کے دن وہ نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو یہ
پہلا اسلامی تشخص میں اعتقادات کے بعد جو سب سے پہلی چیز تھی اسلام کے حوالے سے وہ نماز تھی۔ نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ نماز کے کچھ فوائد ان کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ روزے رمضان اور ان کے فوائد یا اس کے حوالے سے انشاءاللہ ڈسکس ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔